www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانشقاق ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 25 آیات ہیں۔ فرمایا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور اس میں راستے بن جائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے قطار در قطار اترنا شروع ہو جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کی بات سنے گا، اور یہی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کی بات سنے۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنے رب اور مالک اور خالق کی بات سنتی ہے اور مانتی بھی ہے، اس سے زیادہ سنتی اور اس سے زیادہ مانتی ہے جتنا کہ انسان سنتا اور انسان مانتا ہے۔ اللہ زمین کو خطاب کرتا ہے، اللہ آسمان کو خطاب کرتا ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آؤ دونوں، چاہے خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اے اللہ نہ خوشی کیوں، ہم خوشی سے آتے ہیں، تیری بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم چلتا ہے کائنات کی ہر چیز پر، اور اللہ ان کو خطاب کرتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیزیں گونگی ہیں اور بہری ہیں اور اندھی ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ بولتی بھی ہیں، یہ سنتی بھی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس بھی بیان کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، سنے گا آسمان اپنے رب کی بات کو، وَحُقَّتْ،
اور اس کے لیے یہی مناسب ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، نہ وادیاں، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ اونچ نیچ، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. زمین کے اندر خزانے وہ باہر نکال دے گی، دفینے باہر نکال دے گی، معدنیات سونے چاندی کا ڈھیر باہر نکال دے گی، گناہ انسانوں کے اور راز انسانوں کے زمین باہر نکال دے گی. یہ زمین انسان کی بہت بڑی رازدان ہے. یہ انسان کے گناہوں کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھتی ہے اور انسان کی نیکیوں کا ریکارڈ بھی محفوظ رکھتی ہے. زمین کے جس حصے پر کوئی سجدہ کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ قیامت کے دن اس کے سجدے کی گواہی دے گا. زمین کے جس حصے پر کسی کی ندامت کے آنسو بہتے ہیں، وہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور قیامت کے دن وہ ان آنسوؤں کی گواہی دے گی. اور زمین کی پشت پر جو گناہ کیے جاتے ہیں، قیامت کے دن زمین ان گناہوں کی بھی گواہی دے گی. اس کے اندر جو کچھ ہے وہ خالی کر دے گی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک جتنے انسان زمین میں دفن کیے گئے، زمین ان سب کو باہر نکال دے گی. ایک نئی زمین اور نیا آسمان وجود میں آئے گا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من شق عنہ القبر، فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے نکلوں گا اور مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک اعلیٰ جوڑا وہ پہنایا جائے گا. اس لیے کہ قبر سے تو جو نکلیں گے وہ سب ننگے ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی. دنیا میں آئے تھے تو پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ چیتڑا تک نہیں تھا سطر کو چھپانے کے لیے. اور جب قبر سے اٹھیں گے تب بھی یہی حالت ہوگی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو پوچھا یا رسول اللہ، ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کسی کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، اپنی اپنی فکر ایسی پڑی ہوگی اور ایسا غم لگا ہوگا کہ دیکھیے آج میرے ساتھ کیا بنتا ہے، کہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. آپ سوچئے اگر ایک بلڈنگ ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے، بم کا دھماکہ ہو جاتا ہے، بہت ساروں کے کپڑے جل جاتے ہیں، ننگے ہیں، تو کیا کسی کو فرصت ہوگی کہ کسی کا سطر دیکھے، چاہے وہ کتنا ہی بدکار، شہوت پرست اور نظر کا گندا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت اس کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں تک کو بھول جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے نکلوں گا اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا. تو فرمایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، زمین میں جو کچھ ہے زمین باہر ڈال دے گی، مردوں کو بھی باہر نکال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کی بات سنے گی اور یہی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کی بات سنے. اللہ نے زمین و آسمان کو اور کائنات کی ان دوسری چیزوں کو گناہ کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا، قدرت ہی نہیں دی. یہ قدرت تو ملی انسان کو اور انسان نے اس قدرت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. یہی تو بات بیان کی گئی اس میں
انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، دین کی امانت، قرآن کی امانت، ذمہ داری کی امانت. انہیں انکار کر دیا. اللہ ہمارے اندر تو صلاحیت نہیں، ہم کیسے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. امانت کا بوجھ اٹھا تو لیا لیکن اس کا حق اس نے ادا نہیں کیا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اپنے رب کی بات سنیں گی اور یہی اس کے لیے مناسب ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ اکبر، اللہ خطاب کر رہے، انسان سے خطاب کر رہا ہے. اے انسان، انک کادح، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقیہ، تو اس سے مل کر رہے گا. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا، اے انسان تو مشقت اٹھا رہا ہے. جیسے کہ آپ سورہ بلد میں پڑھ چکے اور سن چکے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان مشقت اٹھاتا ہے، مشقت میں ہے. اس کی ولادت بھی مشقت کے ساتھ، اس کی جوانی بھی مشقت کے ساتھ، ساری زندگی مشقت میں گزرتی ہے. کماتا ہے تو بھی مشقت ہوتی ہے، ٹوکری اٹھاتا ہے تو بھی مشقت ہوتی ہے، بیوی بچے ہیں تو بھی مشقت ہوتی ہے. مشقت میں زندگی گزرتی ہے. ہر کسی کی زندگی مشقت میں ہے. دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں غم کا پہلو نہ ہو. یہاں کوئی پھول ایسا نہیں جس کے لیے خزاں نہ ہو اور جس کے ساتھ کانٹا نہ ہو اور جس کے لیے مرجانا نہ ہو. یہاں کا کوئی دن ایسا نہیں جس کی رات نہ ہو. یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے، غم ہی غم ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہی مشقتیں ہیں. کوئی حوصلہ مند اسے برداشت کر لیتے ہیں اور کسی کی برداشت سے معاملہ باہر ہو جاتا ہے، خودکشی تک کا ارتکاب کر لیتے ہیں. اور اللہ نے کسی کو ایمان کی صفت سے نوازا ہو تو وہ مشقت کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں. وہ بیمار ہوتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں نہ معلوم کتنے گناہ ایسے ہی معاف ہو رہے ہیں. بیمار پڑا ہوا ہے بستر پر، سوچتے ہیں نہ معلوم کتنے ہی اعمال ہیں کہ ان کا ثواب بستر پر پڑے پڑے مل رہا ہے. میں تو وہ اعمال کر ہی نہیں سکتا تھا. کتنوں کی عیادت کا، کتنوں کی تعزیت کا، کتنوں کی مدد کا، ان کے ساتھ تعاون کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، نہ معلوم کتنے ہی اعمال ہیں. ان اعمال کا ثواب اللہ مجھے یہیں دے رہا ہے. تو مشقت کے اندر بھی رحمت اللہ کی تلاش کر لیتا ہے. بے اولاد ہے لیکن کہتے اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. بے اولاد تھا، اللہ پاک نے اس کو اپنی رحمت سے نواز دیا کہ میں نے اپنے بندے کو محروم رکھا ہے لیکن یہ پھر بھی میرا شکر ادا کرتا ہے. حدیث آپ سن چکے، اللہ نے بیٹا دیا، اولاد دی یا بیٹی دی، پھر اللہ نے وہ بیٹا واپس لے لیا. فرشتے آئے، جان نکال کر لے گئے. اللہ تو جانتا ہے کیا ہوا، میں نے دیا تھا، میں نے واپس لیا. لیکن اللہ فرشتوں کو جتلانے کے لیے پوچھتا ہے، ارے تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا. یا رب آپ کا حکم تھا، ہم نے ایسے ہی کیا. اچھا تو میرے بندے کے بیٹے کی جب تم نے جان نکالی تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں یا اللہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. ربنا لک الحمد، اللہ تیری لیے ہی تعریف ہے، میں اس حالت میں بھی تیری ہی تعریف کرتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں
میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام ہی رکھ دو بیت الحمد، حمد و شکر کا گھر۔ یہ اس بندے کا گھر ہے جو ہر حال میں میری تعریف کرتا ہے اور میرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ معنی بھی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اے انسان تو مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر تو اس سے مل کر رہے گا، رب سے مل کر رہے گا، یہ معنی بھی ہے۔ اور جو اعمال کر رہے ان اعمال سے مل کر رہے گا، یہ معنی بھی ہے، تیرے اعمال تیرے سامنے آ کر رہیں گے۔ حقیقت میں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو موت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ولادت ہوئی، بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کے بعد مراہقہ کا زمانہ ہے، جوانی آئی، ادھیڑ پن آیا، بڑھاپا آیا، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں اور موت آ گئی۔ اگر چاہے بھی تو اس نظم سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کوئی یہ کرے کہ میں جوانی پر بریک لگا دوں، زندگی کی گاڑی پر سوار جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ جوانی پر بریک لگا دوں، رک جاؤں، میں بوڑھا نہیں ہوں گا۔ ابھی تک کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہو سکا کہ انسان زندگی کی رفتار کو روک سکے۔ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی رفتار تو روک لیتے ہیں، لیکن رب کی بنائی ہوئی چیزوں کی رفتار کو روک نہیں سکتا۔ سورج کی رفتار کو نہیں روک سکتا، چاند کی رفتار کو نہیں روک سکتا، ستاروں کی رفتار کو نہیں روک سکتا، خود اپنی زندگی کی رفتار کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ تو زندگی کی گاڑی چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی۔ ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہتے ہیں جی لیں، لیکن بالآخر موت ہے۔ ہاں، بالآخر موت ہے۔ اگر ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ آپ کو دائمی زندگی عطا کی جاتی، ایسی زندگی جس پر موت کا سایہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کامل، سب سے کامل انسان وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اس دنیا کا حسن ہیں، آپ انسانوں کا جمال ہیں۔ جمال ملا انسانیت سے، انسانیت کو آپ کے وجود سے، اور اس دنیا کو حسن ملا آپ کے وجود سے۔ تو عرض کیا کہ آپ جتنا چاہتے ہیں جی لیں، لیکن بالآخر موت ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہتے ہیں محبت کر لیں، لیکن بالآخر ان سے جدا ہونا ہوگا۔ جتنی چیزوں سے اور جتنے انسانوں سے محبت کرتے ہیں ان سے جدا ہونا ہوگا۔ ہمیں اولاد سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن بالآخر ہمیں اولاد سے جدا ہونا ہوگا۔ یا اولاد ہم سے جدا ہو جائے گی یا ہم اولاد سے جدا ہو جائیں گے۔ کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں چلا جائے گا۔ ہمیں اپنی بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، لیکن بالآخر جدائی ہے۔ عزیزوں سے محبت ہے، بالآخر جدائی ہے۔ اپنے مکان سے، کاروبار سے، فیکٹری سے محبت ہے، لیکن بالآخر جدائی ہے۔ تو عرض کیا کہ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهُ، جو اعمال چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، یہ اعمال سامنے آ کر رہیں گے، ان اعمال سے آپ ضرور ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی۔ نماز سے ملاقات ہوگی، روزوں سے ملاقات ہوگی، صدقہ خیرات سے ملاقات ہوگی، اچھے اخلاق سے ملاقات ہوگی۔ یہ اعمال ہو سکتا ہے کہ مجسم صورت میں قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ اس پر قادر۔ اعمال کی آج تو بظاہر کوئی صورت نہیں کہ یہ اور ختم ہو گئے، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کو ایک جسم کی شکل میں ہمارے سامنے کر دے۔
بعض احادیث سے بھی یہ ثابت، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ بارگاہ الہی میں پہنچنے کے بعد اب دو گروہ ہو گئے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں دیا جانا اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی زندگی کی محنت ٹھکانے لگ گئی، یہ کامیاب ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ اللہ کی رضا والی زندگی گزار کر آیا ہے، آسان حساب لیا جائے گا۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے اگر حساب لیا گیا تو وہ بچ جائے، مشکل ہے، جس سے حساب لیا جائے تو وہ بچ جائے، یہ مشکل ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ کیا بات کرنے کا انداز ہے، سوال کرنے کا انداز ہے۔ پہلے یوں عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، الیس یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ قرآن میں یہ نہیں فرماتا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حساب بھی لیا جائے گا اور بچ بھی جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس سے حساب لیا گیا وہ بچ نہیں سکے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ذاک العرض ومن نوقش الحساب ہلاکا، اے عائشہ یہ حساب نہیں ہوگا، یہ تو صرف اعمال نامہ پیش ہوگا، پیش کیا جائے گا اس کے سامنے، عرض ہوگا، پیش کیا جائے گا، بس دکھا دیا جائے گا یہ تیرا اعمال نامہ ہے بس، اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا جائے گا۔ لیکن جس سے حساب لیا گیا، ارے کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں ضائع کی اور زندگی کہاں گزاری، میں نے نعمتیں عطا کی تھی، نعمتوں سے شرابور کر دیا تجھے، سر سے لے کر پیروں تک نعمتیں ہی نعمتیں، بینائی کی نعمت، آنکھوں کی نعمت اور کانوں کی نعمت اور زبان کی نعمت اور ہاتھوں کی نعمت اور پیروں کی نعمت اور ہاضمے کی نعمت اور دل کی نعمت اور دماغ کی نعمت اور اولاد کی نعمت اور دولت کی نعمت اور رزق کی نعمت اور مکان کی نعمت، نعمتیں ہی نعمتیں، ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت اور محمد الرسول اللہ کی نعمت، نعمتیں ہی نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان نعمتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو نے، جس سے حساب لیا گیا، فرمایا کہ عائشہ وہ نہیں بچ سکے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو اللہ کہتا ہے حساب لیا جائے گا تو آسان حساب لیا جائے گا، تو یہ تو حساب نہیں ہوگا، یہ تو عرض ہوگا، پیش کرنا ہوگا اس کے سامنے۔ اس کی وضاحت ایک اور دوسری حدیث سے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یدری العبد یوم القیامہ فیقول له فعلت کذا وکذا یوم کذا، اللہ بندے کو قریب کرے گا قیامت کے دن۔ کیسے قریب کرے گا، ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ قیامت کے حالات ہیں اور کیفیات ہیں اور احوال ہیں، یہ وہی سمجھ میں آئیں گے، یہاں سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اللہ بندے کو قریب کرے گا قیامت کے دن اور پھر اس سے کہے گا تم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، فلاں دن کیا تھا، فلاں جگہ کیا تھا۔ ہائے اللہ، اگلے جو الفاظ ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا لینا جن کو تو یہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ کیا فرمائے گا؟ اللہ کہے گا
सतरतुहा अलैका फिद दुनिया व अना अगफिरुहा लकल यौम, मैंने दुनिया में भी तेरे इन गुनाहों पर पर्दा डाले रखा, मैंने तुझे जलील और रुसवा नहीं किया, तेरे बीवी बच्चों के सामने रुसवा नहीं किया, तेरे वालिदैन के सामने, तेरे दोस्त अहबाब के सामने रुसवा नहीं किया। तूने समझा मैं गुनाह कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता, मैं अल्लाह जानता था, मैं देखता था, लेकिन मैंने दुनिया में पर्दा डाल दिया, मैंने दुनिया में भी पर्दा डाला था, आज मैं क़यामत के दिन भी पर्दा डाल देता हूं। हाँ, मगर ये मत समझना कि तेरा आमाल नामा और तेरी जिंदगी मुझसे पोशीदा है, ये है, मगर जा मैंने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। तो यूं फरमाया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा ये अर्ज होगा, अल्लाह पेश करेगा और उसके बाद अल्लाह पाक छोड़ देगा। और जैसा कि अर्ज कर चुका हूं, इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। बहुत मुख्तसर सी आसान सी दुआ है और आसान हिसाब के लिए दुआ है। सारे अहबाब याद कर लें, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। यही आसान हिसाब जिसका अल्लाह ने सूरह इंशिकाक में जिक्र किया, फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और आज अपने घर वालों की तरफ लौटेगा खुश खुश, शादा और फरहा, चेहरे से खुशी टपक रही है, मुस्कुराहटें बिखर रही है, खुश खुश आ रहा है। हा उमुकरऊ किताबिया, लो देखो मेरा अमाल नामा पढ़ो, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए मुआफी का ऐलान कर दिया है। लेकर आएगा खुश खुश। और आज क्यों खुश है? इसलिए कि दुनिया में फिक्रमंद था। अल्लाह अकबर। दुनिया में फिक्रमंद था, अल्लाह ने कहा तो दुनिया में फिक्रमंद था, आज मैंने तुझे बेफिक्र कर दिया, आज तुझे कोई फिक्र नहीं। जैसा कि दूसरी जगह अल्लाह ने ऐसे ही अपने मखसूस बंदों के बारे में फरमाया, वो कहेंगे इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, हम दुनिया में जब अपने घर वालों में थे तो बड़े डरा करते थे कि बड़ा मुश्किल दिन है और बड़ी जात है, अगर उसने हिसाब ले लिया तो क्या बनेगा, डरा करते थे। लेकिन आज अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आज ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। हजरत इब्ने ज़ैद रहमहुल्लाह एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत वालों के बारे में जो सिफात बयान की हैं वो ये कि वो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो गम में रहते हैं, वो अल्लाह के सामने रोते हैं, सुज्जदम व बुकिया, गिर जाते हैं सजदे में रोते हुए। दुनिया में तो अल्लाह ने उनका ये हाल बयान किया, खौफ, गम, रोना दोना, गिरिया और जारी, आहो बुका। लेकिन आखिरत में अल्लाह पाक उनके गम को खुशी से बदल देगा, उनके आंसुओं को मुस्कुराहटों से बदल देगा और उनके खौफ को अमन से बदल देगा। वयनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, लौटेगा अपने घर वालों की तरफ खुश। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही, और जिसका अमाल नामा उसकी पीठ पीछे से दिया गया, पीठ पीछे से, ये गोया कि शकावत की अलामत होगी, नाकामी की अलामत होगी, अल्लाह का मलऊन मबगूज रांदा हुआ मरदूद होने की अलामत होगी। बाद जगह जिक्र फरमाया कि बाएं हाथ में दिया जाएगा, और यहां पर यह फरमाया जा रहा है कि पीठ पीछे दिया जाएगा। मालूम होता है कि हाथ मुजरमों की तरह पीछे बंधे हुए और बाएं हाथ में पकड़ाया जा रहा है। फसौफ यदऊ सुबूरा,
اب یہ پکارے گا موت کو. فسوف یدعو ثبورا, پکارے گا موت کو, اے کاش میں مر جاؤں, مجھے موت آ جائے, موت آ جائے, موت. دنیا میں تو زندگی کا طلبگار تھا, زندگی ملنی چاہیے, چاہے وہ کیسی بھی زندگی ہو, ذلت کی زندگی, معصیت کی زندگی, گناہ کی زندگی, بغاوت کی زندگی, سرکشی کی زندگی, اللہ کی نافرمانی کی زندگی, بس زندگی چاہیے, زندگی کیسی بھی ہو. لیکن وہاں زندگی نہیں چاہے گا, وہاں موت چاہے گا. سورہ فرقان میں فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. وہاں پر بھی ثبورا. جہنم دیکھے گی اور جہنم چیخے چلائے گی ان کو دیکھ کر, اور اس کی چیخنا چلانا اور اس کی چنگاڑ اور اس کی شعلوں کی بھڑک اور اس کی خوفناک آوازیں یہ جب سنیں گے تو موت کو پکاریں گے. ان کو گرا دیا جائے گا اس میں زنجیروں میں جکڑ کر, موت کو پکاریں گے, ہائے موت آ جائے. اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت کو نہیں, بہت ساری موتوں کو پکارو. ایک موت تمہارا کیا کرے گی, بہت سی موتوں کو پکارو. آج موت بھی تمہیں نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تو یہاں پر فرمایا کہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا, اور جلے گا جہنم میں. انہ کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے گھر والوں میں, اپنی دنیا کی زندگی میں بڑا خوش تھا, مست تھا, مستغرق تھا, سب کو بھلا دیا, اللہ کو بھی بھلا دیا. اس کے بارے میں کہا جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کی خوشی حقیقت میں اس دن ہوگی. گھر والوں کی طرف لوٹے گا تو خوش خوش لوٹے گا. اور یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی بیوی نیک ہوگی وہ قیامت کے دن اپنے نیک شوہر کے ساتھ ہی ہوگی. اس لیے کہ فرمایا کہ وَيَنْقَلِبْ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اپنے گھر والوں کی طرف, بیوی بچوں کی طرف خوش خوش جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, اس بات بیان فرمایا کہ ہم ان کے بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. ہاں, تو یہاں فرمایا کہ یہ دنیا میں بے فکر تھا, تو آج آخرت میں فکر مند ہونا پڑے گا. دنیا میں اسے آخرت کا کوئی غم نہیں تھا, اور آج ہر طرف غم ہی غم ہوں گے. اللہ پاک ہمیں آخرت کا غم نصیب فرمائے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے, قدم قدم پر نصیب فرمائے. اپنے بیوی بچوں میں, اپنے کاروبار میں اتنے مست ہم نہ ہو جائیں کہ اللہ کو اور آخرت کے دن کو بھول جائیں. انہو ظن ان لن یحور, اس کا گمان یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے. اس کا خیال یہ تھا مجھے لوٹ کر نہیں جانا, کوئی زندگی نہیں اس زندگی کے سوا. اگر زبان سے نہیں بھی کہتا تھا تو اس کا عمل بتا رہا تھا, اس کا طرز زندگی, اس کی مشغولیات, اس کا کاروباری انہماک, اس کی دین سے دوری, مسجد سے دوری, اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دوری, اور قرآن سے دوری, اور اللہ کے حکموں سے دوری, یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس شخص کے دل میں یہ ہے کہ کوئی اور زندگی نہیں ہے, حساب کتاب جزا سزا کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ ڈھکوسلا ہے, ڈھکوسلا, یہی زندگی ہے بس. انہو ظن ان لن یحور, یہ گمان کرتا تھا کہ مجھے لوٹ کر نہیں جانا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, ارے کیوں نہیں, اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. جب اللہ دیکھ رہا تھا تو ناممکن ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہ دے. وہ
فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ کر دے؟ ایسا نہیں ہے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ، اللہ عدل کرنے والا نہیں ہے، وہ تو عادل ہے. جب اس نے دیکھا تھا تو اب اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا، اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا. فلا اقسم بالشفق، 4 قسمیں اٹھائیں، 4 قسمیں. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اور کسی بات میں شک شبہ کا احتمال نہیں ہو سکتا، وہ اللہ قسمیں کھا کھا کر فرما رہا ہے. اور ایک نہیں، 4 قسمیں. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق وہ سرخی جو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف نظر آتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. یہ رات کی ابتدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بلکہ پوری دنیا کے احوال میں ایک انقلاب سا آ جاتا ہے. دن کی زندگی اور طرح ہوتی ہے، رات کی زندگی اور طرح ہوتی ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جن چیزوں کو رات سمیٹ لیتی ہے. دن کے وقت جو چیزیں منتشر ہوتی ہیں، رات ان کو سمیٹ دیتی ہے اور چیزیں اپنے اپنے ٹھکانوں پر جمع ہو جاتی ہیں. چرند پرند کو دیکھیں، صبح نکلتے ہیں منتشر، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور رات کو سمٹ کر اپنے اپنے آشیانے میں آ جاتے ہیں. انسانوں کو دیکھیں، دن بھر مصروفیات اور رات کو اپنے گھر کی طرف رخ. واللیل وما وسق، رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جن کو رات سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے. ابھی چاند نیا طلوع ہوا ہے، دیکھیں تو تلوار کی طرح باریک سا، اور اس کو عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں. یہ ہلال بڑھتے بڑھتے بدر کامل بن جاتا ہے، پورا روشن ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کائنات کی ہر چیز میں تغیر ہے، انقلاب ہے، عدلنا بدلنا ہے. ایک حالت پر نہیں رہتے، دوسری حالت کی طرف ہر چیز منتقل ہوتی ہے. تو 4 قسمیں کھا کر فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے، ایک حالت پر نہیں رہو گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچپن میں رہ جاؤ اور جوانی ہی میں اڑ جاؤ اور جوانی ہی ہمیشہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے. انسان مسلسل سفر میں ہے اور تغیر اور انقلاب کی زد میں ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ایک نطفہ تھا، پانی کا ایک ٹکڑا، اس سے گوشت کا ٹکڑا بنا، اس کے اندر ہڈیاں آئیں، ہڈیوں پر اللہ نے گوشت چڑھا دیا، پھر اعضاء کو مکمل کر دیا، اندر روح پھونک دی. 9 مہینے کے بعد ولادت ہو گئی. اب بیٹھا بھی نہیں جاتا، لیٹا رہتا ہے، پھر بیٹھنے لگا، پھر گھسٹنے لگا، اٹھنے لگا، لڑکھڑاتا ہے، پھر چلنے لگا. اب بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے اور موت ہے، اور درمیان میں نکاح ہے، اولاد ہے، گھر گرستی ہے، کاروبار ہے. لیکن انجام کیا ہے؟ انجام وہی ہے انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اپنے رب سے ملنا ہے. ایک حالت کے بعد دوسری حالت تک پہنچنا ہے، ایک حالت پر جماؤ نہیں. آپ اجتماعی اعتبار سے دیکھیں تو انسان ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو رہا ہے مسلسل.
جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی، پہلے پیدل چلا کرتا تھا، پھر چھکڑوں کا دور آیا، پھر انجن ایجاد ہوا، ٹوٹی پھوٹی گاڑی آ گئی، اور پھر ہوائی جہاز، پھر ریڈیو، پھر ٹی وی، پھر کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اور نہ معلوم کیا کچھ ترقیات ہو رہی ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے، لیکن یہ ساری زندگی ناقص زندگی ہے، بڑھتا جا رہا ہے کامل زندگی کی طرف، اور کامل زندگی کون سی ہوگی؟ وہ موت کے بعد ہوگی، وہ زندگی کا کمال ہوگا، نقطہ عروج ہوگا، اس سے بڑھ کر کامل زندگی اور کوئی نہیں ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم کو ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے، اور بالآخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وہاں پہنچ کر رہنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعجب سے کہتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تعجب کا صیغہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اتنے دلائل سننے کے بعد، میرا کلام سننے کے بعد، میری قسمیں سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان نہیں لاتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا تغیر پذیر ہے، یہاں انقلاب ہے، انقلاب در انقلاب، ایک حالت کے بعد دوسری حالت۔ جب مسلسل یہ ترقی دیکھ رہے ہیں تو کیسے سوچتے ہیں کہ موت آنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا اور پھر آگے سفر نہیں جاری ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد بھی سفر ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سجدے کا ایک تو اصطلاحی معنی ہے زمین پر پیشانی رکھ دینا اللہ کے حضور، یہ ایک سجدہ ہے، اور لغت کے اندر، زبان کے اندر سجدے کا معنی ہے جھک جانا، خشوع اور خضوع، اور یہاں یہی معنی مراد ہے۔ اگرچہ یہاں پر سجدہ تلاوت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ آپ حضرات بھی جانے سے پہلے سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ اگرچہ سجدہ تلاوت بھی ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر یہ معنی نہیں ہے، یہ اصطلاحی معنی، بلکہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے سامنے جھکتے، ان کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ یہ کلام تو ایسا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، جو صاف دل کے ساتھ اور سمجھ کر قرآن کو سنے وہ یقیناً متاثر ہوگا۔ یہ تاثیر والا کلام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال تو پہلے تو اس میں تاثیر تھی اور آج تاثیر نہیں رہی۔ نہیں، خشوع خضوع پیدا کر دینے والا، جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا، آنکھوں سے آنسو جاری کر دینے والا کلام ہے۔ جنوں نے سنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ جن میں آیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہنے لگے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، ہم نے سنا اور ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ جنات ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور ایسا ایمان وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اب شرک سے ہم نے توبہ کر لی۔
ایسا سنا کہ دل سے شرک کی غلاظت بہہ کر نکل گئی. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کے کئی سال بعد نجاشی کا وفد آیا، 70 عیسائیوں پر مشتمل. حضور نے ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھی. اللہ اکبر. سورہ یاسین اللہ کا کلام اور زبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے سورہ یاسین پڑھی. حدیث میں آتا ہے سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور بار بار کہتے جاتے تھے آمنا ربنا آمنا ربنا آمنا. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے. 70 کے 70 عیسائیوں نے ایمان قبول کر لیا. اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا 7ویں پارے کے آغاز میں. اللہ اکبر. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا، حق کو پہچان لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. اور کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ. ہم کیوں نہیں اللہ پر ایمان لائیں؟ ہم کیوں نہیں ایمان لائیں اور قرآن پر کیوں نہیں ایمان لائیں جبکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں نیکوں میں شامل فرما دے. امید تو یہ رکھیں اور ایمان نہ لائیں. کیوں نہ ایمان لائیں؟ سنا، روئے، دلوں پر اثر کیا قرآن نے اور ایمان قبول کر لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، خلیفہ ثانی، میرے اور آپ کے سید، مرشد، رہبر اور سر کے تاج، سارے مسلمانوں کے سر کے تاج. لیکن ایک وقت میں تو عمر بن خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جان لینے کے لیے نکلے ہوئے تھے. بتایا گیا ارے حضور کی جان تو بعد میں لینا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی ایمان قبول کر چکے ہیں. پہنچے، دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھلایا، تشدد کیا. کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ سامنے. انکار کیا بہن نے، نہیں تم ناپاک ہو، یہ پاک اوراق ہیں، ناپاک ہاتھوں میں نہیں دے سکتی. بہت اصرار کیا. جب دیکھا کچھ نرم پڑ رہا ہے، سامنے اوراق رکھ دیے. سورہ حدید کی ابتدائی 8 آیات پڑھی. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور آخر میں فآمنوا باللہ. اللہ اکبر. ایمان لے آؤ. وما لکم لا تؤمنون باللہ. ارے کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم. اور میرا رسول تمہیں دن رات دعوت دیتے ہیں ایمان کی، کیوں نہیں ایمان قبول کرتے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضرت عمر نے یوں سمجھا ہوگا کہ اللہ گریبان پکڑ کر پوچھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میرا رسول روتا ہے، تمہیں پکارتا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور تم ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. یہ 8 آیات پڑھی، ہل گئے. کہا لے چلو مجھے، لے چلو مجھے، مجرم کو لے چلو، حضور کے سامنے لے چلو. میں ایمان دل سے تو قبول کر چکا ہوں، لیکن اظہار جا کر حضور ہی کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. گئے اور جا کر ایمان قبول کر لیا. یہ دلوں کو بدلنے والا کلام، دلوں کو متاثر کرنے والا کلام ہے. تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے، لوگوں نے ڈرایا یہاں ایک جادوگر ہے، دور رہنا، اس کے قریب نہ جانا. خاندانوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو جدا کر دیتے ہیں، قریب نہ جانا. اللہ نے قسمت میں ایمان لکھا تھا، گزر رہے تھے اور حضور حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے.
کانوں میں آواز پڑ گئی، قرآن کی آواز پڑ گئی. سوچا میں تو جانتا ہوں جادوگر کیسے ہوتے ہیں، شاعر کیسے ہوتے ہیں، کاہن کیسے ہوتے ہیں، میں تو جانتا ہوں، سننا تو چاہیے. گئے حضور کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے کچھ سنائیے، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ہے تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بہتر کلام آج تک نہیں سنا تھا. قرآن سنا اور ایمان قبول کر لیا. حضور کی دعوت قرآن تھی، اور آج بھی سب سے مؤثر دعوت قرآن ہے. قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو تھامیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اپنی نسلوں کو سمجھائیے، قرآن پر عمل کیجیے، قرآن کی پوری دنیا میں اشاعت کیجیے. واللہ عالم میں کمزور آدمی ہوں، نا تجربہ کار ہوں، بے وقوف ہوں، کیا ہوں، واللہ عالم. لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر دنیا کو اس وقت فتح کر سکتے ہیں تو صرف قرآن کے ذریعے سے فتح کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کا میدان، اسلحے کا میدان، جنگ کا میدان اپنی جگہ برحق ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ 50-100 سال تک مسلمان ابھی مغرب کا مقابلہ اس میدان میں نہیں کر سکتے ہیں. جتنے ہم گرے ہوئے ہیں، جتنے پیچھے چلے گئے، دن بدن پیچھے جا رہے. ہم نے تو جو کچھ بنایا تھا وہ کچھ بھی اب ہم سے چھینا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس میدان میں اس وقت مقابلے کی صورت نظر نہیں آتی، لیکن خدا کی قسم قرآن کا جواب نہیں ہے. نہ تورات قرآن کا جواب ہے، نہ انجیل قرآن کا جواب ہے. قرآن کے ذریعے سے مسلمان دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اگر قرآن کی دعوت لے کر اٹھ جائیں تو. یہ قرآن دلوں کو جھکا سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیے تو دوسروں کو قرآن کیا سنائیں گے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں اللہ کے سامنے. بل الذین کفروا یکذبون. بلکہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون. اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، سب خبر ہے. جو اعمال کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، برے اچھے، اللہ سب جانتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم. ان کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ استہزاء کے طور پر ہے. خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. لیکن سب کو نہیں. اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، توبہ کا راستہ اللہ خود دکھاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں، میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، آؤ توبہ کر لو. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کی ہر چیز اور ہر نعمت اور ہر باغ اور ہر اولاد اور ہر کاروبار اور ہر کوٹھی اور ہر مکان اور ہر عہدہ اور ہر کرسی اور ہر اقتدار اور ہر عزت اور ہر نعمت اور ہر صحت اور ہر زندگی زوال پذیر ہے، ختم ہونے والی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ایسا اجر ہوگا جو ختم کبھی نہیں ہوگا، جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، جس کے لیے فنا نہیں. اللہ ہم سب کو وہ اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھی نے سوال کیا تھا اور مناسب بھی تھا، بہت مناسب تھا، تو اس وجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ ذوالحجہ کے کچھ فضائل اور اعمال جو ہیں وہ بتا دیے جائیں. تو مختصر طور پر عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، یہ بڑے ہی قیمتی 10 دن ہیں. آپ سورہ فجر سن چکے ہیں، والفجر ولیال عشر. اللہ نے فرمایا کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تو علماء کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو یہ بڑی فضیلت والی راتیں اور بڑے فضیلت والے دن ہیں. ان کی قدر کیجئے، ذکر
تحلیل، تسبیح، تقدیس، تحمید اللہ کی خوب بیان کیجیے۔ بخاری، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کے دوران نیک عمل اللہ کو سارے دنوں میں نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس لیے بھائی اس وقت کو قیمتی بنائے، ان دنوں کو ضائع مت کریں بھائی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات مرد کو بھی پڑھنی چاہیے، عورت کو بھی، مقیم کو بھی، مسافر کو بھی، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے اس کو بھی، اور جو اکیلے نماز پڑھے اس کو بھی یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ خواتین عام طور پر بھول جاتی ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ان تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ البتہ خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی اور مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ تیسری بات قربانی کے حوالے سے ہے۔ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کہ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے، یہ بھی بڑی بد نصیبی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ قربانی کی طاقت نہیں ہوتی لیکن خام خواہ قرض ورز اٹھا کر قربانی کرتے ہیں، اور بعض کو یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اور باتیں بنائیں گے اور انگلیاں اٹھائیں گے۔ تو بھائی جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ ضرور قربانی کریں، اس لیے کہ ان دنوں میں قربانی سے بڑا صدقہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی قبول نہیں ہے، یہ سب سے قیمتی صدقہ ہے قربانی، تو قربانی ضرور فرمائے۔ اور جن کو طاقت نہیں ہے، اللہ ان کی کمزوری اور عذر کو جانتا ہے، وہ اہتمام نہ کریں، اللہ نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ ایک چوتھی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذو الحجہ جب شروع ہو جائے تو پھر 10 ذو الحجہ تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ ایک قسم کی حاجیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور جب قربانی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بال بھی کاٹے گا، ناخن بھی کاٹے گا، تو گویا کہ ایک طرح سے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار بھی ہے کہ اے اللہ میں سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے یہ نہ کاٹے جائیں، مستحب یہی ہے۔ قربانی کا گوشت جہاں تک ہے تو بھائی خود بھی کوئی کھانا چاہے تو پورے کا پورا کھا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور دوسرا مساکین کے لیے۔ عوام کے اندر ایک بات یہ مشہور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے، آج روزہ ہے، صبح سے قربانی کرنے تک کچھ نہیں کھاتے، کہتے ہیں آج روزہ ہے۔ تو بھئی یہ بے اصل سی بات ہے، نہ اس میں روزے کی نیت کرنا جائز ہے اور نہ ہی روزے کا ثواب ہوگا۔ نماز سے پہلے آپ کچھ کھا سکتے ہیں، کچھ میٹھا کھا لیں، البتہ نماز کے بعد اگر قربانی کا ارادہ ہے تو مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھائے، لیکن اس کو روزہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھو بعض حضرات یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ گائے میں مثلا 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو کیا 7 کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کی نیت کریں؟ تو بھئی 7 کے لیے قربانی کی نیت ضروری نہیں ہے، البتہ ثواب کی نیت ضروری ہے، صرف گوشت لینا یہ مقصد نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر ایک شخص قربانی کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہے اور دوسرا عقیقے کی نیت سے حصہ ڈال رہا ہے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، اور باقی سب ساتھیوں کی بھی جو شریک ہیں اس میں ان کی بھی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ 7 کے 7 ساتھیوں کی قربانی کرنے ہی کی نیت ہو، البتہ ثواب کی نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک کمزوری جو بعض اوقات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ قربانی کا گوشت یا چمڑا جو ہے یہ بعض لوگ کسائی کو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں، تو بھئی اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ ویسے اللہ کی راہ میں کسی مستحق کو دے دیا جائے، اور سب سے بہترین مصرف اس کا دینی مدارس ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی قربانی کے چمڑوں کا سب سے بہترین مصرف وہ دینی مدارس ہیں۔ جس مدرسے پر آپ کو اطمینان ہو وہاں قربانی کے چمڑا دیجئے۔ الحمدللہ
یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد مثال ہے اربوں روپے کی گرانٹ اور امداد جو حکومت دینا چاہتی دینی مدرسوں کو اور دینی مدرسے لینا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. یہ ایک واحد مثال ہے پاکستان کے اندر. ورنہ خود پاکستان کا حال یہ ہے جہاں سے دنیا میں کہیں سے بھی کچھ مل جائے, کسی نام پر بھی مل جائے اور سود کی کس شرح پر مل جائے تو ہمارے حکمران لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن ان دینی مدارس نے حکومت کی امداد کو ٹھکرا کر ایک عظیم قابل تقلید مثال قائم کی ہے. تو اس لیے یہ دینی مدارس اس کا بہترین مصرف ہے. ان کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں, اجرت میں اس کو نہ دیا جائے. اور ابھی آپ جب اٹھیں گے تو ابھی آپ کو باہر ضرب مومن کی طرف سے قربانی کے مسائل پر مشتمل کتابچہ شائع ہوا ہے. وہ بعض ساتھی لے کر باہر کھڑے ہیں, تو وہ ان سے آپ خریدیے. اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک سے زیادہ خریدیے اور اپنے ساتھیوں میں بھی اس کو تقسیم کیجیے. اس میں قربانی کے مسائل پوری تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر دیے گئے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ وہ فارم ہم نے چند ہفتے پہلے وہ تقسیم کیا تھا. ایک تو افسوس ہے اور شکوہ بھی ہے کہ بہت کم ساتھیوں نے پر کر کے دیا ہے. ایسا سمجھا کہ شاید اگر پر کر کے دے دیا تو ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب ہم سے چندے کا مطالبہ شروع کر دے. تو بھئی الحمدللہ آپ سے وعدہ ہے, آپ مطمئن رہیں, انشاءاللہ یہ مولوی آپ سے چندے کا مطالبہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ اللہ پاک سے وعدہ ہے اور آپ سے بھی وعدہ ہے. آپ بالکل مطمئن رہیں, کبھی آپ کے سامنے اپنی ذات کے لیے, کسی اپنے مدرسے کے لیے, اپنی مسجد کے لیے انشاءاللہ العزیز روایتی انداز میں چندہ نہیں کیا جائے گا. آپ مطمئن رہیں. تو اس میں ہمارا مقصد الحمدللہ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اسی کو پھیلانا مقصد ہے الحمدللہ. بعض ساتھی اس کے لیے بے انتہا محنت کر, بے انتہا, آپ اندازہ نہیں کر سکتے, دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, کتنی محنت اس کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ انٹرنیٹ پر جو دے رہے, تو پچھلے دنوں انہوں نے مجھے جو تعداد بتائی تو الحمدللہ ان 4 مہینوں میں تقریباً 1,32,000 افراد پوری دنیا میں درس قرآن سننے کے لیے ہماری سائٹ پر تشریف لائے. اور یہ سراسر ان ساتھیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. ورنہ میں تو جانتے بھی نہیں کہ انٹرنیٹ ہے کیا, کیسے اس پر بلایا جاتا ہے. سب وہی محنت کر رہے ہیں اور آپ حضرات کا اس میں حصہ ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ مدنی مسجد میں اٹھنے والی آواز اللہ پاک پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. اللہ پاک اس کو مزید پھیلائے. ہم آپ سے صرف یہ 3 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں. میں تو یہ عرض کروں گا کہ ایک شرکت کا مطالبہ, دوسرا دعوت کا مطالبہ اور تیسرا اشاعت کا مطالبہ. شرکت یہ کہ آپ خود اہتمام سے شریک ہوتے رہیں, ناغہ نہ فرمایا کریں. اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کا حاضری رجسٹر رکھ لوں جس میں ہر دفعہ حاضری لے لیا کروں, لیکن یہ تو مناسب نہیں. آپ میرے بزرگ ہیں, لیکن آپ سے درخواست ہے کہ شرکت کا اہتمام فرمائیں, ناغہ نہ کریں. پورا قرآن اللہ نے الحمدللہ 30واں پارہ ختم ہونے والا ہے, تو جس اللہ نے ایک پارہ ختم کرنے کی توفیق دی ہے انشاءاللہ وہ پورا قرآن بھی ختم کروا دے گا. تو آپ حضرات اس میں شرکت فرماتے رہیں. اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو شرکت کی دعوت دیتے رہیں, اپنے اہل خانہ کو بھی لائیے. آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے شرکت کا ماشاءاللہ باپردہ اہتمام ہے. اور اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کیسٹ کی شکل میں, CD کی شکل میں جو آ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. ہمارے ساتھی جو کر رہے ہیں تو ہر کیسٹ پر میں سمجھتا ہوں 4-5 روپے خسارہ اٹھا کر آگے دے رہے ہیں. اس اہتمام کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کام. اور ایسے ساتھی ہیں کہ الحمدللہ ہر ہفتے 10-10 20-20 کیسٹیں بھی خرید کر وہ آگے جا کر اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں تقسیم کرتے ہیں. تو آپ حضرات بھی اس میں حصہ لیجئے. اب اندازہ یہ ہے کہ 30ویں پارے کی تقریباً 50 کیسٹیں ہو جائیں گی, اندازہ یہ ہے. تو گویا کہ پورے قرآن کی تقریباً 1500, تو اب اکٹھی 1500 کیسٹیں خریدنا, ایک پارے کی 50 ہیں تو پورے کی 1500 تقریباً کم و بیش, تو پوری 1500 خریدنا تو بہت مشکل ہوگا. تو اگر ابھی ہی ایک وہ خریدنا شروع کر دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ پورا قرآن وہ آپ کے گھر میں جمع ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ امام صاحب پر اگر سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور اگر ایک شخص ایسا نماز میں شریک ہے جس کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو کیا وہ بھی سجدہ صاحب کرے گا؟ تو جی ہاں, وہ بھی اس امام صاحب کے ساتھ سجدہ کرے گا. جب تک امام صاحب کے ساتھ ہیں آپ امام صاحب کے ساتھ ہی چلیں گے. وہ رکوع میں آپ رکوع میں, وہ سجدے میں وہ آپ بھی سجدے میں, چاہے وہ سجدہ صاحب کریں آپ بھی سجدہ صاحب کریں گے.
اور بعد میں اپنی نماز پوری کریں گے۔ اور آخری اعلان یہ، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ درس کی چھٹی کی جائے، لیکن صورت ایسی ہے کہ اگلی اتوار جو آ رہی ہے اس کی صبح کو عید ہے، بہت سے ساتھی مصروف ہوں گے، تو اس لیے بعض ساتھیوں کے مشورے پر اگلے درس جو ہے وہ اس کی چھٹی کی گئی ہے، لیکن عید کے بعد جو اتوار ہوگی اس کا درس ضرور ہوگا، آپ حضرات ضرور شرکت کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ، قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لینا۔ اے اللہ، دنیا کی شرمندگی سے بھی بچا لے۔ یا اللہ، دنیا میں بھی رسوا نہ فرمانا اور آخرت میں بھی رسوا نہ فرمانا۔ اے اللہ، اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ، تجھے راضی کرنے والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اے اللہ قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔